ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلتے رہنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وہ گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے، تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے بہترین ہیں۔ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں ہیں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے تو چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اب سب کچھ اللہ کے سپرد ہے۔ میں نے ہر کام تیرا نام لے کر کیا یا رب، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ قسمت والا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے اپنی نظروں کا ہی ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔